میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرات کے ہاں جو ان کے محقق علماء ہیں، مستند اور ثقہ علماء ہمیشہ سے، ان کے ہاں یہ خطبہ شقشقیہ خود ہی متفق علیہ نہیں ہے، اور ان کے ہاں یہ متنازع رہا ہے۔ اس لیے قدیم زمانوں میں اور قدیم صدیوں میں جو علماء محققین تھے، سب نے اس خطبہ کو روایت نہیں کیا، کئیوں نے اس پر اعتماد کیا، اور خود شیعہ علماء میں سے بڑے بڑے ثقہ لوگوں نے، کئیوں نے اس کو ترک کیا، اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔ کہ جو زبان ہے اس خطبہ کے اندر شیر خدا کی طرف جو منسوب کی گئی ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے، اس کی تائید پوری کی پوری کتاب نہج البلاغہ میں اس ایک خطبہ کے سوا اول سے آخر تک کسی خطبہ میں اس کی موافقت نہیں ملتی۔ زبان مختلف ہے، لب و لہجہ مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، انداز بیان مختلف ہے، خطبے کا ایک ایک لفظ زبان حال سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ درست ہے تو پوری نہج البلاغہ باقی غلط ہے شیعہ حضرات کے لیے، اور اگر باقی ساری نہج البلاغہ درست ہے تو یہ خطبہ غلط ہے، یہ مولا علی شیر خدا کا نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک تو چونکہ اس پوری نہج البلاغہ میں اول تا آخر کسی ایک خطبہ کی سند ہی بیان نہیں ہوئی ہے، یہ ساری کتاب، اس کا ہر خطبہ، اس کا ہر کلام، اس کا ہر خط بغیر اسناد کے ہے، بغیر سند کے۔ چہ جائے کہ اتنی بڑی ضخیم کتاب اور اس میں سینکڑوں خطبات درج ہوں اور بغیر سند کے کوئی قبول کر لے، یہ جو اتنی کھلی چھٹی ہے اور اتنی بادشاہی ہے کہ کوئی سند ہی نہ پوچھے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ درج ہے یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا، یہ کتاب نہیں بولتی، پوری کی پوری نہج البلاغہ اس کا ثبوت فراہم نہیں کرتی۔